یہ بتائیے گا، جس وقت آپ فرماتے ہیں، اس طرح روایت میں بھی آیا کہ برکت سے محرومی، ہم اور بھی جو دینی لٹریچر ہے، صحابہ اکرام کے آثار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات ہے، وہاں بھی یہ لفظ بہت ہمیں ملتا ہے، برکت سے محرومی یا برکت کا ہونا یا برکت کا حصول۔ ایک جدید پڑھے لکھے انسان کے لیے بڑا اجنبی تصور ہوتا ہے برکت کا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ہر چیز علت و معلول کے رشتے پر قائم ہے، کچھ کریں گے نتیجہ نکلے گا۔ یہ برکت کیا کوئی مافوق الفطرت چیز ہے، مافوق العقل چیز ہے، کوئی خرق عادت چیز ہے؟ یہ عملاً کیسے ظہور پذیر ہوتی ہے؟ برکت کا کیا تصور ہے؟ یعنی وہی مہینے ہیں، وہی ان کے دن ہیں، وہی دن کے 24 گھنٹے ہیں، یہ محض آپ کے ریلیشن سے زمین آسمان بدل گئے۔ یعنی اگر وہ انتظار کے دن ہیں تو یہ معلوم ہوگا کہ موت کا انتظار کرنا پڑ گیا ہے، قیامت گزر جاتی ہے، 2 گھنٹے گزارنے مشکل ہو جاتے ہیں۔ اور وہی اگر کسی آپ کی محبوب شخصیت کے ساتھ مل بیٹھنے کا وقت ہے تو 2 گھنٹے گزر گئے، 4 گھنٹے گزر گئے، آدمی کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو جس طریقے سے ہمارے متعلق ہونے کے نتیجے میں وقت اس طرح نہیں رہتا جس طرح کہ وہ حقیقت میں ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنی برکت چیزوں میں نازل کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی وقت ہمارے لیے جو خیر پیدا کر رہا ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے، اس کے ہمارے اوپر اثرات غیر معمولی ہوتے ہیں۔ وہی کام ہم کرتے ہیں اور اس کے اثرات بڑے محدود ہوتے ہیں، لیکن اسی کام سے بعض اوقات ایسے غیر معمولی اثرات پیدا ہو جاتے ہیں کہ نسلوں کا احاطہ کر لیتے ہیں۔ تو اس کو برکت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے تعلق سے پیدا ہوتی ہے۔ تو اس طرح ہمارے تعلق سے چیزیں کم اور بیش ہو جاتی ہیں، اللہ کے تعلق سے بھی چیزیں اسی طرح کم اور بیش ہو جاتی ہیں۔ جب ان کی عنایت نہیں رہتی تو کم ہو جاتی ہیں، جب ان کی عنایت اس میں شامل ہو جاتی ہے، ان کی توفیق شامل ہو جاتی ہے تو بہت بڑھ جاتی ہیں۔ اسی کو قرآن مجید نے بیان کیا نا ایک مقام کے اوپر کہ جب تم زکوٰۃ دیتے ہو، یعنی اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہو، تو ہم اس کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ وہ بڑھتا ہے اپنے اثرات کے لحاظ سے، اپنے نتائج کے لحاظ سے۔ اسی طرح سود کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یعنی اللہ تعالیٰ سود کا تو مٹھ مار دیتا ہے، آپ نے اپنی طرف سے تو کمایا لیکن وہ حقیقت میں آپ کے لیے نتیجہ خیز نہیں ہوا، اور یربی الصدقات، اور صدقات کی نشو و نما کرتا ہے، چنانچہ قیامت میں وہ کئی گنا بڑھ جائیں گے۔ تو وہ جو چیزیں قیامت میں بڑھنی ہے وہ نتیجے کے لحاظ سے بڑھنی ہے نا۔ تو دنیا میں بھی چیزوں کے نتائج نکلتے ہیں، وہ نتائج بعض اوقات جو کچھ آپ کر رہے ہوتے ہیں اس کے لحاظ سے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔